بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے حوالے سے اور زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کا مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جہاں پر نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا اکثر و بیشتر مقام پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گویا کہ جس طرح مسلمانوں پر نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جہاں پر متقین لوگوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ متقین لوگ وہ ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے وہ اس سے دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ رضا نصیب ہوتی ہے بندہ مومن۔ تو کائنات کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے خالق کے لمز ذات کی رضا نصیب ہو۔ اور پھر اسلام کی بنیادی رکن میں سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ اور پھر یہ بات کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے اور کنز العمال کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سے تا قیامت آنے والے لوگ اگر مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دیں کہ وہ دنیا میں جا کر ان پر عمل کریں گے، اچھے طریقے سے ان پر عمل کریں گے، فرمایا اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل بتائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی الصلاۃ، فرمایا نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی مسلمان مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ دنیا کے اندر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ اور پھر دوسرا عمل والزکوٰۃ، فرمایا کہ جن مسلمانوں پر جو مالک نصاب ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہے، فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ پھر فرمایا والامانہ، فرمایا کہ مسلمان کے پاس اگر کوئی شخص امانت رکھے، فرمایا وہ اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ پھر چوتھی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفرج والبطن، یہ بڑے قیمتی جملے ہیں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے کہ میں اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص مجھے پیٹ کی ضمانت دے کہ اس کے اندر میں حرام نہیں ڈالوں گا۔ پھر چھٹی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے زبان کی ضمانت دے کہ اس سے میں حرام چیزیں بھی اندر نہیں ڈالوں گا اور اس سے بولوں گا تو اچھا بولوں گا، فرمایا میں اس دنیا کے اندر اس شخص کو جنت کی ضمانت دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اسے جنت عطا فرمائے۔ معجم الکبیر کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال جملے کا ارشاد ہے۔ میرے سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا رزق جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس رزق میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔